اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم ان شاء الله ندرس كيف تختار مهنتك. كيف تختار مهنتك. هذه وحدة السادسة من كتاب الثاني العربية بين يديك ان شاء الله. كيف تختار مهنتك. تم اپنا پیشہ کیسے چنو گے؟ جی خلق اللہ الخلق. خلق لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا مختلفین ڈفرنٹ فی انفسہم اپنی طبیعتوں کے لحاظ سے، وفی قدراتہم اور ان کی ایبلٹیز کے لحاظ سے، وفی اعمالہم اور ورکس کے لحاظ سے، جابس کے لحاظ سے، لتستقیم الحیات تاکہ زندگی کا سفر چلتا رہے، زندگی سیدھی چلتی رہے، ویخدم بعضہم بعضا اور بعض کی سروس کرے، خدمت کرے. قال اللہ تبارک و تعالی اہم یقسمون رحمت ربک. اس کا ترجمہ میں نے آپ کو ٹیچر گروپ میں بھیجا ہے، وہیں سے جی ملاحظہ فرما لیں تو آپ کو اچھا ہے. بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم ہی نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ہم ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکے. اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں بہتر چیز ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگ بنائے ہیں، مختلف طبیعتیں بنائی ہیں، مختلف ایبلٹیز رکھی ہیں لوگوں میں، تو مختلف جی شعبوں میں وہ کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی خدمت ہو جایا کرتی ہے. میں ان کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، وہ میرے بچوں کا علاج کر رہے ہیں، کوئی میرا روٹی بنا رہا ہے، کوئی میرے گھر بنا رہا ہے، کوئی مجھے کہیں تک چھوڑ کے آ رہا ہے اپنی گاڑی میں، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. ایون کہ ہم ایک دوسرے کے سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. یہاں تک کہ جہاز کا پائلٹ میرا محتاج ہے، اور میں گٹر والے کا محتاج ہوں، گٹر صاف کرنے کے لیے اس کو بلاتا ہوں، نائی کو بلاتا ہوں کہ وہ کھانا بنا کے کھلائے مجھے. ہر ایک بندہ ایک دوسرے کا محتاج ہے، اور اس طرح ہم دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. اس لیے کہا نا اہم یقسمون رحمت ربک. یہ لوگ نہیں ہیں کہ جو یہ تقسیم کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بنایا ہوا نظام ہے، بہترین نظام ہے. والرزق جو رزق ہے، رزق کا مطلب عطا ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. یختلف مختلف ہوتا ہے، من بیعت الی بیعہ، ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں وہ مختلف ہو جاتا ہے. وہ متفاوت بین الافراد، اور یہ لوگوں میں مختلف تقسیم کیا ہوا ہے. متفاوت الٹ ہے برابر کے، برابر نہیں ہے، یعنی برابر نہیں ہے، مختلف ہے. والبشر مسخر بعضهم لبعض، اور آدمی جو ہے، انسان جو ہے وہ مسخر ہے بعض کے لیے، بعض کے لیے محتاجی ہے ایک دوسرے کے لیے. الفقیر مسخر للغنی، فقیر جو ہے وہ مسخر ہے غنی کے لیے، امیر کے لیے. والغنی مسخر للفقیر، اور جو امیر ہے وہ فقیر کا محتاج ہے. یہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. یقول الرسول علیہ الصلاۃ والسلام اعملوا، کام کرو کام کرو، ایکشن والے بنو. فکل میسر لما خلق له، تو ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے نا ہر بندہ تم میں سے، اس کے لیے وہ آسان کر دی گئی ہے، وہ کام آسان کر دیا گیا ہے. جو جو کام بھی ہوتا ہے نا، جیسے میں ٹیچر ہوں تو میرے لیے پڑھائی کو آسان کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. وَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ. حدیث نمبر دیکھو یہ آ گیا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقی الغرقد یعنی غرقد یعنی کہ جنت البقیع میں ایک جنازے میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھا نہ جا چکا ہو.
صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کریں، چھوڑ دیں بس، جو لکھا ہے بس وہ لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو کہ ہر شخص کو اسی عمل کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ بات سمجھا گیا آپ کو؟ جو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام ہی اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، اس کی توفیق دی گئی ہے کہ وہ کرتا رہے گا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ کام یہ بندہ کیوں کر رہا ہے یار، اتنی مشقت میں خود کو ڈالا ہوا ہے اس نے، یار یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، یہ چھوڑ کے کوئی جنرل سٹور بنا لے، یہ کیوں کسان لگا ہوا ہے گرمی میں۔ جنرل سٹور وہ نہیں کر سکتا نا، جنرل اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی اس کے لیے ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ بیج بوتا ہے اور وہ لے کے آتا ہے ہمارے لیے، تو ہر پاکستانیوں کو تو کسی کام کے لیے نہیں بنایا۔ ہاں شاباش۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ولو عمل الناس کلهم، اگر لوگ کام کریں کلهم فی محنت واحدہ، اگر ایک ہی طرز کا کام سارے لوگ کریں، ایک ہی شعبے میں سارے لوگ کام کرنا شروع کر دیں کہ اس میں پیسے آ رہے ہیں، جیسے پاکستان کا ماحول ہے، ہم نے بچوں کو تباہ کر دیا ہے کہ بس وہ میڈیکل کا دور چلا تو ہر بندہ میڈیکل میں جا رہا تھا، کامرس کا دور چلا تو ہر بندہ کامرس میں جا رہا تھا، تو یہ ایسی ہماری بھیڑ چال ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر سارے ہی ایک ہی اس میں چلے جائیں گے، ایک شعبے میں چلے جائیں گے، لتعطلت، تو معطل ہو جائے گا، تو ضرور معطل ہو جائے گا، یعنی کہ رک جائے گا، بقیت مصالحہم، مفادات جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے، وہ رک جائیں گے۔ میرا مفاد ہے نا مستری سے کہ وہ میرا گھر بنائے گا، تو مستری کا کام چھوڑ کے اپنا کام کرنا شروع کر دے تو وہ پھر کیا بنے گا، یہ کیسے چلے گا؟ اللہ پاک نے اس کو بنایا ہوا ہے کہ وہ مستری رہے گا، اس طرح گاڑی ٹھیک کرنے والا، ایسا ڈرائیور، ایسا ہر بندہ۔ ولیکن اللہ سخر بعضهم لبعض لخدمت بعض، اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے بعض کو بعض کی خدمت کے لیے۔ وہذا یأتی من اختلاف المحن والاعمال، اور یہ بات جو ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ جب اختلاف ہوگا شعبوں کا اور جابس کا، ہر بندہ اپنے فن میں ماہر ہونا چاہیے۔ فالمزارع، تو جو کسان ہے، علی سبیل المثال، مثال کے طور پہ دیکھو کیا طریقے کیا رہے ان کا بولنے کا، فالمزارع، تو جو کسان ہے، علی سبیل المثال، مثال کے طور پہ، یحرسو، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، وَيَأْكُلُ مِنْ زَرْعِهِ غَيْرُهُ، اور اس کے کھیت سے کھاتا ہے اس کے علاوہ اور لوگ کھاتے ہیں، کھیتی باڑی وہ کر رہا ہے لیکن اس کے کھیت سے کون کھا رہا ہے؟ باقی لوگ کھا رہے ہیں، اس میں سے کون کون ہے؟ من خباز، نان بائی بھی ہے وہ بھی کھا رہا ہے، وہ معلم، استاذ بھی کھا رہا ہے، وہ طبیب، اور ٹیچر بھی کھا رہا ہے۔ وہاں اولائی، اور یہ جو میں نے بندے گنوائے ہیں یہ جو لوگ ہیں، بدورہم، اپنے دور میں، یعنی اپنے دور کا مطلب اپنے لیول پہ، یخبزون لہو، اس کے لیے روٹیاں بناتے ہیں، یعنی خباز کی بات ہو رہی ہے، یخبزون لہو، اس کے لیے روٹی بناتے ہیں، وَيُعَلِّمُونَ أَطْفَالَهُ، اور معلم اس کے بچوں کو پڑھاتا ہے، وَيُعَالِجُونَ الْمَرِيدَ مِنْ أُسْرَتِهِ، اور طبیب جو ہے وہ اس کے گھر کے مریضوں کو اس کا علاج کرتا ہے۔ وَهَكَذَا، اور اسی طرح ہم ایک دوسرے سے ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ کان الشباب فی الماضی، ماضی میں جو نوجوان ہوتے تھے، یتعلمون، وہ سیکھتے تھے، محن آبائہم، اپنے آبا و اجداد کے پیشوں کو، فی الغالب، اکثر اوقات ایسے ہوتا تھا کہ ہر بچہ اپنے والد سے سیکھتا تھا۔ یہ دیکھو یتعلمون کا لفظ آیا ہے نا، اس سے پہلے گزرا ہے کانا، تو یہ سیکھا کرتے تھے، محن کی جمع ہے آبائہم، آبا، فی الغالب، اکثر اوقات، حتی اذا کبیرو، تو جب وہ بڑے ہو جایا کرتے تھے، کبیرو جب بڑے ہوتے تھے، تو عملو، وہ کام کرتے تھے پھر فی ہذہ المحن، اسی شعبے میں کام کرتے تھے۔ اچھا، ولذا کا مطلب ہوتا ہے ولہذا، اور اسی لیے کان یغلبو، اکثریت میں کیا ہوتا تھا کہ علی بعض الاسر، بعض خاندانوں پر، بعض فیملیز پر، الارتباط بمحنت معینہ، وہ ان کا ربط ہوتا تھا، کنیکشن ہوتا تھا ساری فیملی کا ایک خاص شعبے میں۔ جیسے گجر ہے تو گجر کا نام، یہ گجر کوئی فیملی نہیں ہے، گجر کیا کرتے تھے، سارے کے سارے دودھ اور یہ جو مال ہے، بھینسیں، گائے بھینسیں رکھنا ہے، یہ سارے یہی کام کرتے تھے۔ جو نائی ہوتا ہے وہی بس دیگوں پکاتا رہتا ہے ہمارے لیے، نائی حجام ہوتے ہیں، وہ حجام اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ خاندان سے بلایا جاتا ہے کہ یہ جو وہی نائی کے گھر چلے جاؤ، وہی اوے ذرا اس کے پاس چلے جاؤ، ذرا اوے مولوی کے گھر چلے جاؤ ذرا،
او جناب علی وہ ذرا اپنے استادوں کے گھر چلے جاؤ، ایسے کہتے تھے۔ اور ان کے خاندان کو ان کے مہنہ سے بلایا کرتے تھے، حتی انہم قد یسمون، یہاں تک کہ ان کو نام دیا جاتا تھا، یعرفون یعنی کہ جانا جاتا تھا، بہا اسی مہنہ کی وجہ سے، اسی شعبے کے لحاظ سے ان کو، پیشے کے لحاظ سے ان کو یاد رکھا جاتا ہے، یہ ترکان ہے، یہ لوہار ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ دقیقہ۔ اچھا تو ہاں، اما فی هذا العصر، لیکن اب اس دور میں، فقد تغیر الامر، جو معاملہ ہے وہ بدل گیا ہے، واصبحت اغلب المحنہ، اور ہو گیا ہے جو اکثریت جو شعبے ہیں، والاعمال اور کام ہیں، مرتبطۃ، وہ مرتبطۃ کا مطلب ہوگا کہ وہ لنک جو ہے بالحکومات، سرکار سے، حکومتوں کے ساتھ، اب شرکات الکبیرہ، یا پھر بڑی بڑی جو ہوتی ہیں کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، وَيُوَاجِهُ النَّاسُ، وَيُوَاجِهُ الشَّابُ، اور جو نوجوان ہے وہ فیس کرتا ہے، اول حیاتی ہی، اپنے زندگی کا جو اوائل دور ہے، مشکلہ، مش پرابلم کے ساتھ، کیا پرابلم اس کو فیس کرنی پڑتی ہے؟ اختیار المحنہ، کہ وہ کون سا جو ہے وہ پیشہ چنے، یہ اب ہو رہا ہے ایسے، اس کو سوچ میں پڑ گیا ہے کہ میں کیا کروں، التی یرغب فیہا، جس میں وہ اس کی چاہت بھی ہو، بعد انتہا ہی من الدراسہ، اپنے اسٹڈی ختم کرنے کے بعد، وہذا قرار صعب، اور یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، یحتاج الی تفکیر، یہ اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ اس یہ سوچنے کے جو ہے نا، یہ سوچنے کا محتاج ہے، یعنی اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ بہت سوچنا پڑتا ہے اس پہ، لأنہ، کیونکہ لہو آثارہ، اس کا اثر ہوتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے، یہ المادیہ، مادی طور پہ، یعنی پیسے وغیرہ کے اس پہ اثر پڑتا ہے، والنفسیہ، اور نفسیاتی طور پر بھی اس کا پیشے کا اثر ہوتا ہے، علی الشاب، نوجوان پر، فی المستقبل الحیاتی ہی، حیاتی ہی، اس کے مستقبل، زندگی کا جو مستقبل ہے اس میں، اس کے مادے اور مادی زندگی میں بھی، اور روحانی اور نفسیاتی زندگی میں بھی۔ آپ کو پتہ ہے جو پیشہ ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارے اعصاب پہ چڑھ جاتا ہے، کوئی بھی شعبہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے اعصاب پہ غالب آ جاتا ہے، ہماری سوچوں پہ، ہماری باتوں پہ، سارے لوگ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کس لیول کے لوگ ہیں اور کن ہواؤں میں ہیں، فوراً پتہ لگ جاتا ہے۔ اچھا، فکیف یختارو، تو کیسے چنے گا، الشاب محنتہ، کوئی نوجوان اپنا پیشہ، ینبغی چاہیے، شوٹ کے معنوں میں ہے یہ، ان یعرف الشاب، کہ جانے نوجوان، این یدعو قدمہ، کہ کہاں رکھ رہا ہے وہ اپنا قدم، قبل، اس سے پہلے، ان یختارا، کہ وہ چنے، لنفسہ ہی، اپنے آپ کے لیے، محنتاً، ایک شعبہ، یعمل فیہا، کہ وہ کرتا رہے اس میں جاب، ویکسب عیشہ منہا، اور اس سے جو ہے اپنی معیشت، یعنی کہ اپنا اکانومی لے، کمائے، ینبغی چاہیے، ان یتعرفا، کہ وہ جانے، الی صفات نفسہ، اپنی خوبیاں، خامیاں، سب سے پہلے تو اس کو جاننی پہچاننی چاہیے، خود کو پہچاننا چاہیے، باقی دنیا کو چھوڑ دے، وما لدیہ، اور جو کچھ اس کے پاس ہے، من نواحی القوہ، قوت، یعنی جو اس کے پاس جو پاورز ہیں اس کے پاس، والضعف، اور کمزوریاں ہیں، جو اس کی سکلز ہیں اور کمزوریاں ہیں، وہ سارا جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، لکھ لے کاغذ پہ، ایسے نہ جانے، کاغذ پہ لکھے باقاعدہ سے، وَأَن يَتَعَقَّدَا، اور وہ شور کرے، یعنی یقینی بنائے، من میولہ، اپنے میل کو، کہ میرا رجحان کس طرف ہے، میرے کیا کیا رجحانات ہیں، اس کو ذرا انشور کرے، انشور کر کے نا اس کو لکھ لے اپنے کاغذ پہ، تاکہ پتہ ہو اس کو کہ میں چاہتا کیا ہوں، وَيَعْرِفَ مَا يُحِبُّ مِنَ الْمِحَنِ، اور اس کو یہ جانے کہ وہ کسی پیشے سے کیا چاہتا ہے، کیا پسند ہے اس کو، کون سے پیشے پسند ہے، وَمَا يَكْرَهُ، اور کیا وہ نہیں پسند کرتا، وَإِنَّ صِدْقَ الْإِنسَانِ، اور جو سینسیریٹی ہے انسان کی، مع نفسہ ہی، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ،
युईनुहु वो मदद करती है उसकी कसीरन बहुत ज्यादा अला इख्तियार मेहनत मुस्तकबल चुनने में मुस्तकबिल का कोई पेशा वह मुतमइन्नन और वो रिलैक्स होगा इला हुस्न इख्तियार बेहतरीन इंतखाब में वबाद अन यतअर्रफ अश्शाब और जब वो जान ले नौजवान इला नफ्सिही व सिफातिही अपनी आप को भी जाने अपनी सिफात को भी जाने यमबगी अलैहि फिर उस पे लाजिम है कि जाने अन यतअर्रफा के जाने इला अदद मिन अल महन मुख्तलिफ शोबाजात को समझे लियख्तार मिनहा ताकि उससे चुने मा युनासिबुहु जो उसके लिए सूटेबल हो वहाजा अमरुन और ये जो काम है लैसा सहलन आसान नहीं है फरुब्बमा हो सकता है ला यजदुल अलमेहना कि वो ना पाए उसे ना मिले वो शोबा अल्लती तकून मुनासिबतन लहू जो उसके लिए सूटेबल हो वल कुदरातिही और उसकी एबिलिटीज के लिए वल इस्तेदादातिही और उसकी तैयारियों के लिए जो उसने तैयारियां की हैं उसके लिए वक़द यजिदु अल कसीरा और बहुत से ने पा लिया है मिनल मेहनी शोबों में से मुनासिबतन सूटेबल लिमुयूलिही अपनी रगबात के मुताबिक अपने रुझानात के मुताबिक व रगबातिही और अपनी पसंद के मुताबिक लिखे ताकि यसिलु अशाब नौजवान पहुंचे इला करार सलीमिन एक बेहतरीन दुरुस्त फैसला करार सलीम का मतलब होगा दुरुस्त फैसला की तरफ पहुंचे तो ये पैराग्राफ बड़ा अहम पैराग्राफ है समझाने के लिए यजिबु अन यकूना मरिनन लाजमी है कि वो क्या हो मरिनन ये मरिनन का क्या था ये मैंने याद तो किया था कि पता नहीं क्या चीज है मरिनन कहीं है यहाँ मैं लिख देता हूँ मरिनन या अल्लाह किसी के पास से गुजरना नहीं 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 मरीना ये है मिरनान कमान कोस मिरनान व सहाब गूंजदार कमान और गरजदार बादल ये क्या लिखा हुआ है जी फ्लेक्सिबल मरीना है फ्लेक्सिबल ये ऊपर क्या लिखा हुआ है डक्टाइल जी तो लॉस हाँ यजिब अन यकून मरीना ताकि वो फ्लेक्सिबल हो लाजिम है कि वो फ्लेक्सिबल हो और अन युद्रिक अन्नहु यस्ततीउ और वो से ये पता होना चाहिए कि वो कर सकता है अन युतकिना के महारत हासिल करे मेहनतन मुअय्यना एक खास शोबे में वो क्या करे महारत हासिल करे अक्सर मिन सिवाहा अक्सरा मिन सिवाहा उसके अलावा जो कोई और भी आए तो वो अन्ना होना का मेहनन उखरा और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे शोबजात है ला यकदिर अला इत्कानहा कि वो उसमें महारत पैदा नहीं कर सकता ऐसा कोई जुमला बन रहा है क्या है पता नहीं बहरहाल ये काफी है वैसे बहुत ज्यादा हो गया ये वाला इसमें कोई लफ्ज ये बताएं बहुत जो लफ्ज आपको बहुत मुश्किल आते हैं तो बताएं मुझे जिसका माना नहीं लिख तो बहुत मुश्किल वाला लेसन है, सारे ही वर्ड मुश्किल हैं। ये सारे वर्ड आ, होंगे बिल्कुल बिल्कुल ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा ये मैं आपको जो है वो क्या कहते हैं उसको ये वीडियो भी भेज लगा दूंगा आपको और आप इसको जरा एक दफा सुन लें और जो लफ्ज मुश्किल हो अभी भी ना बाद में भी आप जी ग्रुप में डालते जाएं ताकि वो चला अच्छा, एक है इसमें बियाता आपने अंडरलाइन भी किया, बियाता इला बियाती। बिया का मतलब ये होता है माहौल बिया का मतलब होता है माहौल ठीक है अच्छा, बी अतन यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि हमें हमारे पास ये रहे बिया का मतलब मुहीन बियत का मुहीना surrounding in which something exists relation between the living creature and surrounding जी हाँ और क्या जी और क्या लफ्ज है ठीक है। मुहीनत मुहीना नैया मुहीनिया, पता नहीं क्या है, हाँ ये रहा ना। अल अर्तिबात बिमिहनती मुहय्यना, ये 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 है ये ये लफ्ज है मुअय्यन मुअय्यना मुअय्यना उर्दू का लफ्ज मुहय्यन
मुअय्यना, अच्छा अच्छा मुअय्यना अच्छा। यानी कि स्पेसिफिक, स्पेसिफिक शोबा, ओके। पेशा। हम्म। हम्म। अच्छा। और है ये बसबबी नहीं, यकसबु ऐशा, हाँ, ऐशहु। यकसिबु आयशा का मतलब होता है कि वो कमाए। अल कासिबु हबीबुल्लाह, कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। वो यकसिबु कमाना होता है, कसब। तो आयशा, कमान। ऐश का मतलब होता है अपनी जो मईशत है, जिसको मईशत कहते हैं ना, वही वही है कि जी। आपके अंदर जो अच्छा। इकोनॉमी है आपकी, हाँ, वो कमाए। ठीक लिविंग। है। हम्म। जी, और क्या है? लिविंग। और यत्तकन, यत्तकन आखिर में है ना, बड़ा बड़ा यत्तकन। लफ्ज़ है युत्किन। यत्तकिन या युत्किन, इसको कहते हैं युत्किन का मतलब, इत्तिकान का मतलब होता है महारत, महारत हासिल करना, स्किल्स में महारत। महारत। युद्ध के ना, वो महारत हासिल करे। हम्म। अच्छा। ये हमारी किताब में नहीं है, मैं इसका प्रिंट निकाल के और फिर इसके ऊपर मीनिंग्स लिख दूंगी। एक आप एक लफ्ज के लिखने पड़े तो वो मुझे ना सही से पूरे नहीं हो पाए। बिल्कुल बेहतरीन काम हो गया। अच्छा। अब ये बहुत जरूरी है जी, मैं आपके साथ हूँ। हम्म। ये अच्छा। अब हमारा इस क्लास, अब इस ईयर में जो टेस्ट होंगे वो किस तरह के टेस्ट होंगे? ये तो काफी मुश्किल है, नहीं नहीं मतलब। इंशाल्लाह, नहीं मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। आप इसको ना डॉक्टर साहब एक दफा पढ़िएगा शुरू से ना, और जो जो मुश्किल नजर आएंगी हम्म। ना, हम साथ साथ हल करते जाएंगे इंशाल्लाह। नो वरीज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो है जी। अन यतअक्कदा मिन मुयूलिही, हाँ, ये कहाँ पे दिखाई देगा मुझे? अय्यतअत्तला, सही ये देखो। है इसकी मुयूलिही, मुअत्तल से था नंबर ना, की बात तला। की दूसरी लाइन के एंड में। ले देखा, मुनासिबतन लिमुयूलिही व रगबातिही। जी। ये भी ये मूली। कहाँ देखा लड़की? सर ये यंबगी वाला जो है ना, पैरा शुरू होता है यंबगी यारिफ शबाबू, इसकी जो हाँ, दूसरी लाइन है इस पैराग्राफ की, उसके वो आखिरी में है वो। अय्यतअक्कदा, देखो शाबाश। अय्यतअक्कदा, देखिए वो ताकीद करे, यानी कि इंश्योर करे। ये बात वो यकीन दहानी करवाए इस बात की कि मिन मुयूलिही, कि उसका मेलान किस तरफ है। उर्दू का लफ्ज़ है मेलान, मेल होना, माइल होना किसी चीज की तरफ, रुझान होना किसी तरफ। कि उसका दिल से पूछे ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा क्या क्या है। मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो ये सारा देखे। ये कहने में बड़ा आसान है, होने में बड़ा मुश्किल। हाँ नहीं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत सही मुश्किल। कहा आपने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी हम्म। बात है। और ये प्यारा, बड़ा प्यारा लिखा हुआ है। अब बंदा ये सारा कागज पे होना चाहिए, उतारना चाहिए। कागज के बगैर जो है ना, ये कोई भी बंदा फैसला नहीं कर पाएगा अपने बारे में, अपने। जी। देखे ना, मैं क्या हूँ, अपने में स्किल्स मेरी क्या है, टीचिंग है। लेकिन अगर मैं ये हम्म। साथ में अपना अपनी एक सिफात में लिखूं साथ में, कि मेरी नेगेटिव जो है ना, वो एक क्या चीज है कि मैं, मुझे गुस्सा जल्दी आएगा, तो मैं टीचिंग कैसे कर पाऊंगा? टीचर तो बड़ा शफीक होता है। हम्म। तो टीचर अगर ये देखूंगा साथ, तो मैं कहूंगा यार मैं टीम वर्क नहीं कर सकता। जैसे टीम वर्क बंदे में एक कमजोरी होती है। फिर वो माहिर, पाकिस्तान में जॉब देना फिर। हाँ, बंदा बड़ा माहिर होता है लेकिन टीम वर्क नहीं कर सकता, तो वो भी फेल है। और बहुत सारे ऐसे ना नेगेटिविटीज होती है। तो हर बंदा लिखे, और उसके बाद अब देखो, मैंने इसके लिए आसान क्या बनाया हुआ है, बच्चों को बताता रहता हूँ मैं अक्सर, कि आप ना जिस काम में आप थकते नहीं है ना, असल में वो शोबा आपके लिए बना हुआ है। आप उसमें महारत हासिल करें, चाहे वो एक कागज बनाना है, या कागज की एक कोई भी चीज आप बेचेंगे ना, उसमें पैसे आपको बहुत मिलने हैं, इज्जत भी मिलेगी, और आपका रिज्क उसी में लिखा हुआ है। तो आप देखो कि किस मैं चीज बात में आप थकते नहीं है। अब देखो मैंने क्या इसका निकाला हुआ है, कि मैं ये मंडे निकाला हुआ है, मंडे। आप देखो कि सोमवार का दिन आता है तो क्या आपकी तबीयत बोझल हो जाती है या नहीं होती? तो अगर आपको होती है तो समझ जाए कि आपका दिल अब यहाँ पे सूटेबल, यहाँ पे ये ठीक नहीं है आपके लिए। आप कोई और भी देखो, सोचो आप कुछ और भी करना चाहते हो क्या, जिसमें आप थकते नहीं हो। जो लोग पैसा कमा रहे हैं ना, वो लोग रात दिन लगे रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें छुट्टी के दिन बुला लेते हैं, उनको मजा ही नहीं आता, पता नहीं किस काम में लगे हुए हैं, वो छुट्टी के दिन भी नहीं देखते, ईद का दिन भी नहीं देखते। तो ऐसा हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए ये पेशा होता है, वो उनके उनके होता है। हमें तो वैसे ही रखा होता है।
تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز دیکھیں. اب جیسے اب دیکھو میں صبح سے شام تک پڑھاتا ہوں نا, تو میں تھکتا نہیں ہوں پڑھانے سے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یار میں ٹیچنگ اچھی طرح کی کر سکوں گا, اور یہی میرے لیے شعبہ بہترین ہے. اس لیے مجھے ٹک کے رہنا چاہیے, اور اپنے اندر جو خامیاں ہیں اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہیے مجھے, تاکہ میں اس شعبے میں پرفیکٹ ہو جاؤں یا پرماننٹ ہو جاؤں, اسی طریقے سے سیٹل ہو جاؤں اسی طریقے سے. تو یہ بھی طریقہ ایک اچھا ہے خود کو پہچاننے کا. آہستہ آہستہ بندہ خود کو ٹھیک کرتا جائے, مہارت لیتا جائے. تو بہرحال یہ بہترین سبق لکھا ہوا ہے. اس میں سے ہم نے جو دیکھنا ہے وہ ہم نے عربک الفاظ کو دیکھنا ہے لازمی. تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں پلیز, اور جو مشکل ہوگا وہ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کی کلاس جو ہوگی نا وہ 9:15 پہ آیا کریں گے, ٹھیک ہے, 9:15 پہ انشاءاللہ, 9:15. اور یہی لنک فی الحال استعمال کریں جب تک کہ ہمیں اور کوئی لنک نہیں ملتا, ٹھیک ہے, یا ورنہ پھر ہم جی وہاں سے آیا کریں گے, ویب سائٹ سے آیا کریں گے. فی الحال یہ لنک استعمال کریں, ٹھیک ہے. چیلنج. جی. سلامت رہیں اب آپ, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.